کراچی کا تاریخی مشہور ایم جناح روڈ، اسے شروع میں بندر روڈ بھی کہا جاتا تھا کیونکہ یہ روڈ کراچی کی بندرگاہ کو شہر کے علاقوں سے جوڑتا تھا۔ اسی روڈ پر کئی تاریخی اور اہم مقامات موجود ہیں۔ اسی سڑک پر کراچی کی 150 سالہ پرانی ایک ایسی لائبریری بھی موجود ہے جسے کراچی کی تاریخ میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج سے ایک صدی پہلے اس لائبریری میں برصغیر کی سیاسی تاریخ کا ایک اہم واقعہ رونما ہوا تھا، اور اسی واقعے کی وجہ سے اس لائبریری ہال کو تاریخی ورثہ قرار دے دیا گیا۔ دوستو، اس تاریخی ورثے کا نام ہے خالق دینا ہال۔ آمس ٹرینڈ میں آج آپ کو خالق دینا ہال کی وہ تاریخی اور دلچسپ باتیں بتائیں گے جو اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے۔ دوستو، 19ویں صدی کے آخر میں کراچی کے سیٹھوں اور تاجروں نے محسوس کیا کہ شہر میں عوامی اجتماعات، سیاسی ملاقاتوں اور ادبی محفلوں کے لیے ایک وسیع ہال کی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کے پیش نظر کراچی کے ایک مسلمان خوجے، انتہائی مخیر شخصیت غلام حسین خالق دینا نے یہ ہال بنانے کے لیے ایک بڑی رقم خرچ کی۔ یہ ہال بنانے کے لیے سب سے پہلے ضرورت پڑی اس کے ڈیزائن کی، تو اس کا ڈیزائن ایک یہودی آرکیٹیکٹ موزیس سومیک نے ڈیزائن کیا تھا۔ سومیک خود یہودی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس عمارت کا سنگ بنیاد 1906 میں رکھا گیا اور 1908 میں یہ مکمل ہوئی۔ خالق دینا ہال کا طرز تعمیر برطانوی نوآبادیاتی اور کلاسیکی یونانی یعنی پیلاڈین گریکو رومن ڈیزائن کا ایک نایاب نمونہ ہے۔ عمارت کے سامنے رومن طرز کے بھاری اور خوبصورت ستون لگے ہیں جو اسے ایک عظیم الشان تاریخی محل کی طرح سے بناتے ہیں۔ اس کی تعمیر میں جودھ پور کا سرخ پتھر استعمال کیا گیا ہے جو پرانی کراچی کی روایتی عمارتوں کی علامت ہے۔ اندرونی ہال کا حصہ کافی کشادہ ہے، جہاں ایک بڑا وسیع اسٹیج اور سینکڑوں لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش موجود ہے۔ چھتوں اور کھڑکیوں کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ قدرتی ہوا اور روشنی کا بہترین گزر ہو سکے۔ اور دوستو، اب بات کرتے ہیں اس خالق دینا ہال کی تاریخی اہمیت کی کہ اس کا تحریک آزادی سے کیا تعلق بنتا ہے۔ خالق دینا ہال صرف ایک عمارت نہیں بلکہ برصغیر کی آزاد پاکستان کی جدوجہد کا تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ اس ہال کا سب سے بڑا تاریخی واقعہ خالق دینا ہال کیس 1921 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مولانا محمد علی جوہر پر مقدمہ قائم کیا گیا۔ ستمبر 1921 میں انگریز سرکار نے مشہور رہنما مولانا محمد علی جوہر، ان کے بھائی مولانا شوکت علی اور ان کے دیگر ساتھیوں پر بغاوت کا مقدمہ چلا دیا۔ ان کا جرم کیا تھا؟ انہوں نے تحریک خلافت کے جلسے میں برطانوی فوج میں شامل ہندوستانیوں سے کہا تھا کہ وہ انگریزوں کے لیے اپنوں پر گولیاں نہ چلائیں۔ انگریزوں کو خوف تھا کہ اگر یہ مقدمہ کسی عدالت میں چلایا گیا تو عوام کا بھیانک رد عمل سامنے آئے گا، اسی لیے انہوں نے خالق دینا ہال کو عارضی عدالت یعنی کورٹ روم میں تبدیل کر دیا۔ اسی ہال کے اندر مولانا محمد علی جوہر نے انگریز جج کے سامنے اپنا تاریخی اور جرأت مندانہ دفاعی بیان دیا تھا، جس نے برصغیر کے مسلمانوں میں آزادی کی نئی روح پھونک دی۔ تاریخی مقدمے کے علاوہ 20 فروری 1949 کو خالق دینا ہال کراچی میں پاکستان مسلم لیگ کونسل کا پہلا اجلاس منعقد ہوا، جس میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے ایک اہم خطاب کیا۔
ایک اور بہت دلچسپ تاریخی بات یہ بھی ہے کہ 1917 میں اسی خالق دینہ ہال میں سندھ مسلم لیگ کے قیام کے لیے اجلاس بھی منعقد ہوا تھا۔ دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو اسے اپنے دوستوں اور جاننے والوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے، اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے۔ میرے چینل کا نام عامر's ٹرینڈ ہے۔ ملتے ہیں آپ سے ایک اور اسی طرح کی اگلی دلچسپ ویڈیو میں۔ اس وقت کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ہے، آپ کا بہت شکریہ۔